اسرائیل ایران امریکہ جنگ لگی ہوئی ہے، اور اس جنگ میں پاکستان سینڈوچ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات ڈسکس کریں یا نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے، زمینی حقیقت ہے کہ معاملہ ہے مسلمانوں کے دو بہت بڑے سیکٹ ہیں، دو مکتبہ فکر ہیں، ایک سنی ہیں اور ایک شیعہ ہیں، اور اہل تشیع ایران جو ہے وہ ایک اہل تشیع ریاست ہے، اور تمام دنیا بھر میں بسنے والے جو اہل تشیع ہیں وہ اپنا سیاسی اور روحانی قبلہ جو ہے وہ اس کو تہران سے جوڑتے ہیں، اپنی سیاسی وابستگی بھی اور روحانی بھی، اور یہ خاص طور پہ اس وقت ہوا جب آیت اللہ خمینی جو ہے وہ انقلاب لے کر آئے، انقلاب ایران کے نام سے جانا جاتا ہے، جب رضا شاہ پہلوی کا اقتدار جو ہے وہ سورج اس کا غروب ہوا اور انہیں تہران سے بھاگنا پڑا۔ تب سے لے کے اب تک جو ہے وہاں پہ ایک مذہبی حکومت ہے، جی اہل تشیع کی مذہبی حکومت ہے، اور آیت اللہ خامنائی کے بعد جو دوسرے سپریم لیڈر جو ہیں وہ تھے ابھی جن کی شہادت ہوئی ہے آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ خامینی کے بعد آیت اللہ خامنائی آئے، اور آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا گیا، اب ان کے بیٹے ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی۔ اب پاکستان میں بھی شیعہ اور سنی دو بہت دھڑے ہیں پکے، اور اس میں جو ہیں پاکستان بھی کوئی بھی اس کی پالیسی ہے خاص طور پہ ایران اور ایران سے متعلق تو وہ اگنور نہیں کی جا سکتی۔ ایران پڑوسی ملک بھی ہے، پھر اہل تشیع جو ہیں ہمارے وہ سارے کے سارے ایران سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں ایران سے کیا پیغام آتا ہے تہران سے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ مذہبی بنیادوں پہ تمام اہل تشیع جو ہیں وہ ایران سے تہران سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی لیڈرشپ سے۔ تو اسی تناظر میں ایران اسرائیل کی یہ لڑائی، اب ایران اسرائیل کی لڑائی ہو تو پاکستان ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ تو نہیں جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری جو اس وقت موجودہ عسکری قیادت ہے اور سیاسی قیادت ہے وہ اسرائیل کے بہت قریب جا چکی ہے، بورڈ آف پیس میں اس نے شمولیت اختیار کر لی ہے، آزاد فلسطینی ریاست کی یقین دہانی اس کے قائم کیے بغیر بورڈ آف پیس میں چلے گئے، غزہ میں وہ فوج بھیجنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ایک ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، بغیر یہ طے کیے کہ فلسطینی ریاست ابھی تک اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو 1967 کی قراردادیں اقوام متحدہ کی وہ ایک پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے، تو خیر یہ تو سارا تاریخی پس منظر سے آپ واقف ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایران اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی، ایران نے خلیجی ملکوں پہ ہمارے بردر اسلامی ملکوں پہ حملے کرنے شروع کر دیے، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی گہری وابستگی ہے اور ایک گہرا تاریخی تعلق ہے اور روحانی تعلق بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ حرمین شریفین ہیں، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ مقدس شہر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن، تو اس اعتبار سے ہماری گہری وابستگی ہے۔ اور سعودی عرب پاکستان اور پاکستان پر سعودی عرب کے بہت زیادہ احسانات ہیں، اور پاکستان کے سعودی عرب بھی بہت زیادہ احسانات ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر سکول آف تھاٹ بھی ایک ہے، سنی سکول آف تھاٹ، تو یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ حقیقت ہے۔ اب یہ اسرائیل ایران کی جو جنگ شروع ہو گئی ہے، اس میں اب جو سعودی عرب کو جب ہٹ ہوا تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے، جو کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے علاوہ، اور میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو بھی اس کی پوری شکوں کا نہیں پتا ہوگا، عاصم منیر صاحب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی ایک معاہدہ ہے، تو یہ بھی ایک پس منظر موجود ہے۔ اب آ گیا اسرائیل کی جنگ شروع ہو گئی، اب معاملہ ہے پہلے دن ہی احتجاج ہوا آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد، 36 اہل تشیع جو ہیں مومنین جن کو ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے، تو وہ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے مختلف شہروں میں، تو اس سے گلگت بلتستان میں 3 دن کے لیے کرفیو لگانا پڑا۔ یہ معاملہ ایک چل رہا ہے کیونکہ 26 نومبر قتل عام ہو گیا، مرید کے قتل عام ہو گیا، 9 مئی ہو گیا، اس کے بعد آپ کا آزاد کشمیر میں ہو گیا، اب یہ اہل تشیع بچے ہوئے تھے ان پہ بھی گولی چل گئی، تو ہیں سارے زخم خوردہ۔
तो इस दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करवाई गई, और मुलाकात करवाई गई अहले तशरीह के उलमा की, और उसमें अहले तशरीह के उलमा थे, और उन्होंने मुलाकात कर ली। मुलाकात डिस्क्लोज कर दी आर्मी चीफ ने, आईएसपीआर ने। उसमें बता दिया कि ये अहले तशरीह के उलमा से मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात का जो सरकारी मौक़िफ़ है वो तो आ गया। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसके पर्त खुलने शुरू हुए। जब उसके पर्त खुलने शुरू हुए तो जो शिया उलमा हैं, वो अब उन्होंने सारी की सारी कहानी बयान कर दी, और वो बड़ी तल्ख़ हकीकत है। क्योंकि मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मौजूदा रजीम का एक ही मसला है, फ़ौजी क़यादत का एक ही मसला है, और वो है कि ये हर बात को, हर अच्छे से अच्छे काम को भी अगर ये करना चाहते हैं, तो ये कहते हैं गोली चला के करना चाहिए। गोली चलाएँ, सबसे पहले तो गोली चलाएँ, और उसके बाद मुकदमात, उसके बाद जेलें भरें, और उसके बाद फ़ौजी अदालतों में ले जाएँ। अच्छे से अच्छा काम भी अगर इन्होंने करना है तो ये इनकी स्टार्ट गोली से होती है। तो ये पता नहीं इनको ये किसका डॉक्ट्राइन है, गोली डॉक्ट्राइन, पावर डॉक्ट्राइन, कि खौफ व हरास फैलाया जाए, गोलियाँ चलाई जाएँ, मारा जाए, पीटा जाए, कत्लेआम किया जाए, गोलियों का छट्टा मारा जाए। ये समझ नहीं आती कि ये इनके दिमाग में किसने ये खन्नास डाल दिया है, और उस खन्नास से ये मसला हल करना चाहते हैं। तो यही अब फिर हुआ वही बात कि इस वक़्त ज़रूरत तो है पाकिस्तान को जोड़ने की, और पाकिस्तान को जोड़ने की, पाकिस्तानियों को जोड़ने की, तमाम मकतबा हाय फ़िक्र को आपस में बैठ के बात करने की, क्योंकि मसला पाकिस्तान का है। एक तरफ ईरान हमसाया मुल्क है, दूसरी तरफ सऊदी अरब आज़मूदा हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हर मुश्किल घड़ी में, हर फ़ोरम पे। क्योंकि मैं आपको एक छोटी-सी बात बता देता हूँ कि हमारा जो जब जौहरी प्रोग्राम हमने धमाके कर दिए, तो उस वक़्त अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी। तो उस वक़्त जो किंग अब्दुल्ला थे, उन्होंने ब्लैंक चेक दे दिया पाकिस्तान को कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तमाम ज़रूरतें पूरी होंगी। उससे पीछे चले जाएँ, अफ़गान जंग चल रही थी। हमें F-16 तैयारे और असलहा चाहिए था, भारी बहुत ज़्यादा असलहा चाहिए था। 40 F-16 तैयारे अमेरिका से खरीदने थे, और वो सारी पेमेंट 40 F-16 तैयारों की और कुछ और, वो सारी की सारी पेमेंट सऊदी अरब ने की, और इस तरह से इस नौइयत के ताल्लुकात हमारे हैं। और फिर जब उधर सऊदी अरब में वक़्तन फ़वक़्तन बैतुल्ला पे एक दफ़ा कब्ज़ा हो गया, वहाँ पे यरगमा आ गए, दहशतगर्द आ गए, उनसे कब्ज़ा छुड़वाया पाकिस्तानी फ़ौज ने, वहाँ यहाँ से कमांडोज़ गए, तो एक अच्छा ताल्लुक हमारा मौजूद है। अदरवाइज़ भी मैंने बताया कि तमाम पाकिस्तानी या दुनिया भर के मुसलमानों का ताल्लुक सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तानियों का भी है। तो ये एक है। अब इसमें पाकिस्तान सैंडविच बन गया, ईरान और सऊदी अरब के दानिश्वरों के दरमियान। एक तरफ ईरानी दानिश्वर उठते हैं, एक तरफ सऊदी दानिश्वर उठते हैं, और दोनों अपना-अपना बयानिया जो है वो इस्लामाबाद में ले आते हैं और रावलपिंडी में ले आते हैं, और उस बयानिए को फिर आगे उस बयानिए की बुनियाद पे आग भड़कती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जनाब अपना एहतियात कीजिए। पाकिस्तान की इस वक़्त पाकिस्तान मुश्किल में है, और एक ख़तरनाक जंग है। एक तरफ अफ़गानिस्तान से हमने पंगा लिया हुआ है। ये हमारी सारी फ़ौजी क़यादत की जो है वो गलतियाँ हैं, बल्कि गलतियाँ क्या हैं, गलतान हैं बड़े-बड़े, जो बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करते हैं, और अवाम से दूर, सियासी क़यादत से दूर, अपने अक्ल कुल बने हुए हैं, और गलतियाँ उनकी हैं, कसूर उनका है, पिस रहा है पाकिस्तान, और अब ये नया एक फ़साद शुरू करवा दिया गया। और अगर आपने मुलाकात करनी थी, तो तमाम उलमा किराम से मुलाकात करते, सिर्फ़ अहले तशरीह से मुलाकात करके क्या करना था आपने? और अहले तशरीह से मुलाकात की, उधर आप सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पे इसहाक डार साहब कुछ और बात कर रहे हैं, और वहाँ पे मैसेज कुछ और दिया जा रहा है। इधर रावलपिंडी में एक अलग दुकान खुली हुई है, वहाँ पे अहले तशरीह को बुलाया गया। अब कोई 4 दिन हो गए इस मुलाकात को तकरीबन, तो अब आ गया है बयानिया। जब बयानिया बनाने की कोशिश की गई, तो कुछ उलमा ने आके सारे का सारा भांडा फोड़ दिया, और उन्होंने कहा जी हमें तो धमकियाँ दी गई हैं, और धमकियाँ भी दी गई हैं बहुत ज़्यादा,
اور ہمیں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جناب جس کو یہ سارا کچھ اگر کسی کو نہیں پسند پاکستان کی پالیسی، حکومت کی پالیسی، تو وہ ایران چلا جائے۔ یہ ایک ایسا فضول تھا، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ان کا ٹیمپرامنٹ ہے ہی نہیں۔ یہ جو رجیم ہے ہماری فوجی قیادت اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے 3-4 لوگ، جناب ڈی جی آئی ایس پی آر اور جناب ڈی جی ایم، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ اچھی سے اچھی بات کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، یہ صرف خوف و ہراس پھیلانا جانتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، غلط بیانیہ بناتے ہیں، غلط لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دھر لیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ذرا سنیے گا، میں 3 علماء کرام اس میں آئے ہیں اور 3 شیعہ علماء کرام نے بات کی ہے۔ اس سے پہلے یہ ہمارے کر چکے ہیں تحریک لبیک والوں کے ساتھ۔ اس وقت بہت زیادہ ہمارے جو جعلی دانشور ہیں بہت خوش ہو رہے تھے کہ جناب اچھا ہوا تحریک لبیک والوں کو مار دیا، گولی چلائی ہے مرید کے میں، اچھا ہوا، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور بڑے شادیانے بجا رہے تھے۔ اور جب وہی کام ہوا اہل تشیع کے ساتھ، جب آیت اللہ خامنائی کی شہادت پہ احتجاج ہوا، جب 36 جو ہیں مومنین شہید کر دیے گئے، تب ان کا ٹون ہی کچھ اور تھی۔ اور اس وقت شادیانے بجا رہے تھے، اس وقت وہ احتجاج فرما رہے تھے اور سوگ منا رہے تھے۔ تو مسئلہ یہی کہوں گا کہ جناب اصولی موقف رکھا کریں، گولی پی ٹی آئی پہ چلے، گولی تحریک لبیک پہ چلے، گولی کشمیر پہ چلے، گولی 9 مئی کو چلے، گولی جو ہے اس کا کبھی بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ گولی بلوچستان میں چلے، گولی خیبر پختونخوا میں چلے، گولی سندھ میں چلے، اس گولی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ اب ذرا آتے ہیں، 3 علماء کرام آئے ہیں، ان تینوں کے میں آپ کو اسٹیٹمنٹ سنوا دیتا ہوں، ذرا سنیے گا جی۔ تھوڑی سی تبدیلی ضرور آئی، لیکن جو افسوسناک بات کہی انہوں نے وہ یہ کہ اگر آپ کو یعنی اتنا ایران سے محبت ہے تو پھر آپ ایران چلے جائیں، آپ ایران چلے جائیں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی ساری جو ہے نا وہ میرے خیال میں 1 درجن کے قریب جنرل حضرات بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے علماء کرام بیٹھے ہوئے، کسی سے کوئی جھگڑی چھپی بات نہیں ہے، نہ ان کو کسی کا خوف ہے نہ ہم کو کسی کا خوف ہے۔ جو بات انہوں نے کہی تھی، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اگر آپ ان سے محبت ہے تو آپ ادھر چلے جائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی صوبے میں بہت جگہ پر پارچنار ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، وہ علاقے غیر، کسی جگہ شیعوں نے کسی فوجی سپاہی کو شہید کیا ہو؟ آپ نہیں ریکارڈ دکھا سکتے۔ جو لوگ فوجی جوانوں اور ان کے افسروں کے سروں کو کاٹ کے ان کا فٹ بال کھیلتے رہے، جنہوں نے دن دہاڑے حاضر سروس جرنیل کو اسی پنڈی میں، میرے خیال میں شاید اگر میں غلط نہ کہوں وہ آئی اسپیشلسٹ بھی تھے، ان کو شہید کر دیا۔ ان کو کبھی آپ نے کہا ہے یہاں سے نکل جاؤ اور وہاں چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ؟ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے۔ ہر آفیسر، میرے خیال میں 17 یا 18 گریڈ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے بتایا کہ ہر آفیسر کو ایک البم دیا جاتا ہے، اس البم کے اندر قائد اعظم کا نکاح نامہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست قائد اعظم میں ہوتے ہیں، وہ پہلے سرکاری ملازم تھے، اسی ایریا میں ان کے پاس گیا ہوا تھا، انہوں نے وہ دکھایا فارسی میں ان کا نکاح نامہ اس البم میں رکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا محمد علی جناح خوجہ شیعہ اثنا عشری۔ ہماری فکر نے پاکستان کو بنایا ہے، ہماری مال و دولت نے پاکستان کو بنایا ہے، ہمیں آپ کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ اور یہ ملک کو ان لوگوں کے حوالے کر دو جو سرے سے پاکستان کے وجود کے مخالف تھے۔ سب کو پتا ہے وہ پاکستان کے، ابھی ان کے بزرگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ، مجھے یاد ہے ابھی وہ بزرگ اس دنیا میں نہیں رہے، ہمارے بزرگ پاکستان کے مخالف تھے اور وہ جو ان کی دلیل تھی آج تک وہ دلیل غلط ثابت نہیں ہو سکی۔ یہ میں نے خود سنا ہے اس عالم دین سے جو وہ کہتے ہیں اس سوچ کے مالک تھے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، ان سے ہمدردی، انہوں نے ہمیں کافی آیات سنائی، لیکن وہ ظاہر ہے وہ اپنے مطلب کی آیات آپ بھی سناتا ہے، ہمیں بھی اپنے مطلب کی آیات یاد ہیں۔ یہ آیات میں نے آپ کو سنائی ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اظہار خیال کے آواز میں فرمایا، افسوس کا اظہار کیا، اور افسوس کے اظہار کرنے کے بعد کہا کہ وہ رہبر اور شہید وہ مجھے وہ پسند کرتے تھے، مجھ سے میرے ذاتی تعلقات تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ میں بھی فرزند علی ہوں اور آپ بھی جو ہے نا وہ فرزند علی ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ایران سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے طاقتور بنے۔ شروع میں تو انہوں نے کی تعریف اور حالت کی مذمت کی کہ کفار اجتماعی طاقتیں جو ہمارے پر مسلط ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم حاصل کر لیا ہے، اور وہ علامہ اقبال کا شعر بھی سنایا، وہاں اپنی جو ہے نا وہ آثار علمی کو ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا طاقتور بنو، یہ دنیا جو ہے وہ جنگل کی طرح ہے، جنگل میں راج اسی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ ابھی بار بار جو ہے ایک آدمی کا مداخلت نصیب نہیں تھی، یہی تو کر ہے ہمارا، ایران کو طاقتور بننے نہیں دیا جاتا۔ اور جی یہ تو بنا رہا ہے، کیا بنا رہا ہے، کیا بنا رہا ہے؟
اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ایران جو ہے وہ مثلا بعض عرب ملک کا نام بھی لیا وہ حملہ نہ کریں اور ہمارا ان سے جو ہے وہ دفاعی وعدہ ہوا ہے، لہٰذا پھر ہم ان کا دفاع یا ان کی مدد کرنے پر مجبور ہوں گے. انہوں نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا ہے. اور میں وہ چیف صاحب کا ایک جملہ ابھی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو دہراؤں. انہوں نے یہ بھی کہا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر آئے گا. انہوں نے کہا کہ ایران کو کچھ نہیں ہوتا اور آخر میں فتح ایران کی ہوگی، یہ ان کے الفاظ تھے. اور پھر کہا کہ اس کے بعد پاکستان کی باری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایران نہیں ہے، اگر پاکستان جاتا ہے تو اس کے ساتھ آدھی دنیا بھی جائے گی. یہ الفاظ جو ہے ان کے آپ تک پہنچنا وہ ضروری ہے. لیکن مجموعی طور پر مجھے افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے یعنی بڑے سخت لہجے میں اور بزرگ علماء کرام کے سامنے بڑے توہین آمیز انداز میں گفتگو کی اور پھر ہمیں یعنی اسی پوائنٹ پر ان سے سوال کرنے کا بھی انہوں نے موقع نہیں دیا. اور افطار اور نماز کے بعد جو ہے وہ چلے گئے. اور البتہ ان کے تعلیمات بعد موجود ہے، ان کے سامنے بعض علماء نے جو ہے نا وہ اظہار خیال کیا. اور آخر میں آپ اس کو یہ لطیفہ سمجھیں، وہ ایک صاحب تھے جو غالباً کوئی جنرل صاحب تھے، انہوں نے ان کے سامنے وہ گھڑی رکھی اور افسر سے کہا 20 منٹ باقی ہے افطار میں. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گھڑی کی طرف دیکھنے لگے تو میں نے کہا آپ آج افطار ہمارے ساتھ کریں اور ان کو جو ہے نا 10 منٹ اور دے دیں. چنانچہ اس دن ہم نے افطار ایک ساتھ کیا. پتہ نہیں روزہ مفروغ ہوا یا ان کا نہیں ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ. یعنی انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے افطار بھی ہمارے ساتھ کی اور پتہ نہیں اب ان کا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، مکروہ ہوا. اور دوسرا دھمکیاں شمکیاں بھی دیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کو فتح ہوگی اور پھر یہ بھی کہا اگر ایران کے بعد پاکستان کا نمبر ہے تو پھر پاکستان پہ اگر حملہ کیا تو پھر پاکستان آدھی دنیا کو تباہ کر کے ہی دم لے گا. تو یہ بھی کہا.